نکلنا یہ آخری مرحلہ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی کوٹ مٹھن شریف والے، میں نے فریدی رومال دیکھا تو میں نے کہا چلو وہ ان سے بھی برکت لے لیں۔ آپ نے اللہ اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرائکی زبان میں فرمایا جے تئیں ناسیں وچ ساہم، ناسیں یعنی نک، ناک، جے تئیں ناسیں وچ ساہم راہ سم تیدڑی تانگ، یعنی میں جب تک جان تھوڑی سی بھی باقی ہے آخری دم تک میں آپ کی یاد میں رہوں گا، وابستہ رہوں گا۔ تو معلوم ہوا آخر میں دم نکلتا ہے، آخر میں روح نکلتی ہے ناک سے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے ان کی ٹیم نے اس کی روح نکالنا شروع کی، جب تک پاؤں میں طاقت تھی چلتا رہا، لیکن جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی سینے کے بل گرا۔ اب سینے میں تو طاقت تھی، نعاب صدر ہی یہ حدیث کے لفظ ہیں، اس نے اپنا سینہ گھسیٹا اور ولیوں کی بستی کی طرف کر دیا، گویا کہ زبان حال سے کہا لج پالو، سنی بولی لج پالو، اگر زندگی وفا کرتی تو میں تمہارے پاس آ رہا تھا، اب میری زندگی جو ہے ختم ہو گئی، میری لاج تمہارے ہاتھ میں۔ بندہ مر گیا جی، روح اس کی قبض ہو گئی، اب ٹیم آ گئی فرشتوں کی، ایک رحمت والی، دوسری ٹیم آ گئی عذاب والی۔ عذاب والے کہیں اس کی روح ہم لے جائیں گے، رحمت والے کہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت والے کو بھی اللہ نے بھیجا اور عذاب والے کو بھی اللہ نے بھیجا، بحث ہو گئی ان کی۔ عذاب والے کہتے تھے کیسے لے جاؤ گے اس کی روح کو، یہ تو 100 کا قاتل ہے، یہ کوئی رحمت کا مستحق تھوڑا ہے۔ رحمت والے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جا کہاں رہا تھا، کیا کرنے جا رہا، انہوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا تھا، انہوں نے کہا کی ہے، پھر انہوں نے کہا کی تو نہیں، لیکن جب مسلمان نیکی کا پکا ارادہ کر لے اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ یہ جھگڑا پڑ گیا جی، ایک نے روح نکالی، دوسرا کہتا یہ رحمت کا مستحق ہے، تیسرا کہتا یہ عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک اور فرشتے کو تو جا ان کا فیصلہ کر۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ لڑو جھگڑو نہیں، میں آپ حضرات کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں، جہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، یہاں سے اس کی زمین پیمائش کرتے ہیں اس کے گھر تک، اور پھر یہاں سے زمین کی پیمائش لیتے ہیں اس بستی تک جہاں جا رہا تھا۔ اگر وہ گھر کے قریب ہے تو جہنمی ہے، اگر ولیوں کے طرف سے قریب ہے تو یہ جنتی ہے۔ فیصلہ کس نے دیا جی؟ کس نے پروگرام دے کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جناب وہ فوٹا لے کر یا گز لے کر فرشتہ جو ہے جگہ کو ناپ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی فضیلت علمی بھی سمجھیے ذرا، فرمایا کہ وہ حقیقت یہ تھی کہ وہ گھر کے قریب تھا، ولیوں کی بستی سے تھوڑا سا پیچھے تھا، جو سفر کر چکا تھا وہ تھوڑا تھا، جو رہتا تھا وہ زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتے سے فرمایا زمین کی پیمائش کر، ادھر زمین کو حکم بھیجا اذهبی هذه الى هذه، ادھر سے بڑھ جا ادھر سے گھٹ جا، آج میں نے اپنے یاروں کے مقام کو ظاہر کرنا ہے، عظمتوں کو ظاہر کرنا ہے۔ زمین بڑھ گئی جی، کتنا بڑھ گئی؟ حضور فرماتے ہیں ایک بالشت آگے گیا پڑا تھا ولیوں کی بستی کی طرف، کوئی گز شاز بھی نہیں، پورا فٹ بھی نہیں، بلکہ ایک بالش۔ یہاں میں بات کو روک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی جی روح قبض کرنے والے کی بات بتا رہا ہو، اور جو نبی رحمت والی ٹیم کی بات بتا رہا ہو، جو نبی عذاب والی ٹیم کی بات بتا رہا ہو، جو نبی زمین کی پیمائش والی ٹیم کی بات فرما رہا ہو، اور یہ بھی فرمائے کہ بھئی زمین جو تھی جی وہ ایسے تھا کہ تھوڑا سفر کر چکا تھا، زیادہ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، حکم دیا زمین کو ادھر سے بڑھ جائے سے گھٹ جا، ایک بالش تو وہ آگے بڑھ گئی جی، اس کے یعنی سفر آگے ہو گیا۔ تو جو نبی اتنا تفصیل بتائے اور قصہ ہے ماضی کا،
سرکار کی جلوہ گری سے اس دنیا میں ہزاروں سال پہلے کا جو نبی ماضی کی خبر دے، خبر تو ہوتی ہے علم کے ساتھ، اگر علم نہ ہو تو کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ پہلے مستقبل کا سنا تھا، اب ماضی کی بات بھی آ گئی، تو معلوم ہے جو ہو چکا نبی وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ یہ میں نے کہانی نہیں پڑھی، داستان نہیں پڑھی، صحیح بخاری مسلم طبرانی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث نبوی متفقون علیہ، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث۔ میں یہاں پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس پر ذرا توجہ فرمائے۔ روایت سن لی آپ نے، جو عظمت کا پہلو ہے اس پر ذرا غور فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو اختلاف پڑ گیا تھا، ایک فرشتہ کہتا تھا جہنمی، دوسرا کہتا تھا جنتی، تیسرا کہتا تھا بھی حساب کر لیتے ہیں۔ کس نے بھیجا سب کو؟ اللہ نے۔ جب تین فرشتے آئیں، فیصلے ان کے مختلف ہوں، وہ سارے صحیح ہو سکتے ہیں اللہ کے بھیجے ہونے کی وجہ سے، تو دین کے چار امام بھی اگر اتحادی مسئلے میں ذرا تھوڑے سا اختلاف کر لیں، امام ابو حنیفہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، امام مالک اپنی جگہ پہ صحیح ہے، امام شافعی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، امام احمد اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اصل بات آگے ہے، یہ نہ کہنا گزر گئی، اب اس پر غور فرمائیں۔ اچ شریف میں ذاکر نے بند پھینکا نا محفل پہ، مجلس پہ، عورت دھاڑ دھاڑ کر کے رونے لگے۔ اس نے کہا میری ماؤں بہنوں زیادہ نہ روو، کچھ رونا بچاؤ بھی صحیح، رونے کی جگہ آگے ہے کیا ہے جی؟ اس کے لیے بھی کچھ رونا بچاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں گزرنے کی آگے آ رہی ہے، اس کے لیے بھی ذرا انرجی بچائیں اپنی، ذرا توجہ فرمائیں۔ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا زمین کو پیمائش کرو اس کی۔ اب یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک اور فرشتہ بھیج دیتا، اس سے فرماتا ہے اس کو گھسیٹ کر آگے کر دے، لیکن اس کو گھسیٹا نہیں، کیونکہ گھسیٹنا بے حرمتی ہے۔ زمین کو جو ہے حکم فرمایا ادھر سے بڑھ جا ادھر سے گھٹ جا، تو معلوم ہے خدا اپنے نظام کو تبدیل کرتا ہے۔ جو ولیوں کے ساتھ منسلک ہو گیا ہو اس کی بھی بے حرمتی اس کو گوارا نہیں، تو ولی کی بے حرمتی کیسے گوارا ہوگی؟ پھر نبی کی بے حرمتی کیسے گوارا ہوگی؟ اچھا، میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بندہ جو بخشا گیا، اب اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے مار ڈالو پھر چل پڑو مزار پہ اور کو ہمیں مل جائے گا۔ یہ اللہ کبھی کبھی ایسے کرشمے قدرت کے ظاہر کرتا ہے کچھ حکمتوں کو بھی بنا پر۔ حکمت یہ تھی کہ اولیاء کرام کی عظمتوں کو خدا بیان فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بھی قتل کرنے کی چھٹی ہے۔ یہ جو چپ ہے مجھے خطرہ لگتا ہے ان سے، اگر نیند نہیں کر رہے تو تو ولیوں کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ میں جو خاص جملہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں۔ وہ بندہ جب توبہ کے لیے چلا ولیوں کی بستی کی طرف، بستی میں پہنچ گیا تھا؟ بولو، میں یہ نہیں کر رہا نہیں بولو، میں کہہ رہا ہوں نہیں کا لفظ بولو جی۔ ولی کی زیارت کی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، کوئی تلقین شلقین حاصل کی تھی، ان کی صحبت سنگت میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، اس صرف سچے دل سے ان کی طرف منہ کیا، خدا نے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ اور وہ ہیں بھی پہلی امتوں کے ولی، جبکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پہلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ کون تم خیر امہ جی، تو ان کی طرف سچے دل سے جس نے منہ کیا خدا نے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ تو جو سنی صحیح العقیدہ خوش نصیب مرشد بھی پالے، مرشد کی زیارت بھی پالے، ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی نصیب ہو جائے، ذکر کی تلقین بھی مل جائے، صحبت سنگت بھی مل جائے، اس کو خدا کیسے محروم کرے گا؟ تو یہ مزاروں والے گھاٹے میں نہیں ہے، پیروں فقیروں والے گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو یہ میں نے درمیان میں اس لیے پیش کیا تاکہ پتہ چل جائے ولیوں کے قصے بیان کرنا، ان کی عظمت کے پہلو کو دنیا کے سامنے رکھنا قرآن کی بھی سنت ہے، مدینے والے کی بھی سنت ہے۔
تو لہذا یہ محفلیں بے اصل نہیں. جس کی اصل ثابت ہو وہ سنت ہوتا ہے. ہمت کرو. جس کی اصل ثابت ہو وہ کام سنت ہوتا ہے جی، وہ جائز ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ بتائیں یہ جو دودھ ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھینس کا اور گائے کا مسئلہ جی پچھلے کیا کہیں گے؟ دودھ حلال ہے نا. اچھا اس کو بنا دیں دہی، پھر دہی کیا ہوگی، حلال کے حرام جی؟ دودھ تو نہ رہا جی، اس لیے کہ دہی کی اصل ہے دودھ اور دودھ ہے حلال، لہذا دودھ سے جو جو چیز بنے گی وہ بھی حلال ہوگی. تو جس امر کی اصل سنت سے ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی جائز ہے جی. تو جو اس کو دیکھتے رہتے ہیں نا بھی بس شکل بھی ثابت ہوئی ہے پھر ہم مانیں گے، تو ان سے سمجھانے کے لیے ان سے کہو بھی چائے پیتے ہو کہ نہیں؟ آپ بتائیں آپ پیتے کہ نہیں؟ نہ پی ہو تو میں انتظام کر دوں، چلو پتہ چل جائے گا بھائی چائے کیا ہوتی ہے. پی ہے تو ذرا کنجوسی نہ کریں، مجھے بتائیں، بولو. اچھا اب یہ چائے جو ہے چائے حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیسے حلال ہے؟ یہ تو بنتی ہے بدعت مارکا کے اصول کے مطابق، کیونکہ چائے سرکار نے نوشنی فرمائی، یار غار نے بھی، فاروق اعظم نے بھی، حضرت عثمان ذی النورین نے بھی، ایسا بولو کوئی سن نہ لے، شیر خدا نے بھی، حسن مجتبی نے بھی، شہید کربلا نے بھی، ازواج مطہرات نے بھی، ویسے قرنی نے بھی، امام ابو حنیفہ نے بھی، ائمہ اربعہ نے بھی، نہ صحابہ نے نہ تابعین نہ سرکار نے. یہ تو بدعت بن گئے، حرام ہو. کہتے کھانے پینے میں اجازت ہوتی ہے، یہ بدعت کا مسئلہ دین کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دین کے ساتھ ہوتا ہے مجھے وہ دنیا کی چیز بتاؤ جس کے متعلق کوئی شرعی حکم نہ ہو جی. نئی چیز آئے گی دنیا کی بھی ہو، پہلے پوچھو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بولو. نبی کی شریعت ہر امر پہ حاوی ہے، لہذا احکام سب سے متعلق ہیں. اتنا کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی. مولانا بولا، وہ کہنے لگا کہ بھئی چائے اگر ہم ناجائز کہیں تو چائے جو ہے اس کے اجزاء تو دیکھو. اس کا ایک جز ہے دودھ حلال ہے، دوسرا جز ہے چینی حلال ہے، تیسرا جز ہے پتی بھی حلال ہے، چوتھا جز ہے پانی بھی حلال ہے، پانچواں جز ہے اس کا چھوٹی الائچی، جو بھی اضافہ کرتے جاؤ جی وہ بھی حلال ہے. تو جب الگ الگ حلال ہے مجموعہ بھی حلال ہے. اور میں نے کہا تیرا پیٹ ثابت ہو گیا، ہمارا عرف ثابت ہوا، ہمارا میلاد ثابت ہوا. کیونکہ تو جب کہتا ہے میلاد حرام، میلاد بدعت، عرس بدعت، چائے کے اجزاء جب حلال ہیں جی تو عرس کا کوئی جز ایسا دکھاؤ جو حرام ہو جی، میلاد کا کوئی ایسا جز دکھاؤ جو ناجائز ہو. ان میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، خوش ہو کر سبحان اللہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، اولیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، آخر میں سلام پڑھتے ہیں، پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے. جو چیز حرام ہو اس پر انگلی رکھو. معلوم ہوا ایک جز اپنی اپنی جگہ پہ جب حلال ہو مل کر حرام نہیں بن جائے گا، وہ برکتوں کا مجموعہ بن جائے گا، وہ گلدستہ بن جائے گا. آپ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے زور لگانے کا بھی کمال ہے اور آپ کی چپ کی کمال کی ہے، ماشاءاللہ. تو اصل کے اعتبار سے یہ سنت ہے، بولو. شکل کے اعتبار سے مستحب ہے جی. اصل وہی ہو، شکل کی پابندی نہ ہو تو پھر اس کی جو بھی صورت بنے اللہ رسول کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ فرمائے بھائی، کعبہ میں کہ چلو دین کی مثال پیش کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کبھی دنیا کی مثال پیش کی. یہ بتاؤ کہ وضو، نماز کے لیے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ انہوں نے آپ کو نمائندگی دی ہے یا ان کو وضو ہی معاف ہے؟ اور سارے بولو مجھے پتا چلے میری بات پہنچ رہی ہے. آپ حضرات کو ذرا ہمت کرو، کیونکہ میں بہت سے لوگ میں نے دیکھا وہ وضو کو ضروری نہیں سمجھتے. اپر پنجاب میں چودھری صاحب نے کہا اپنے مظاہرے سے نماز پڑھا کرو. اس نے کہا کیا ملے گا؟ اس نے کہا چلو کوئی ملے نہ ملے 40 دن نماز پڑھو میں تمہیں بھینس دوں گا. بھینس کی لالچ میں اس نے نماز شروع کر دی. 40 دن گزرے، چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی میں نے 40 دن نماز پڑھی ہے، بھینس دے دو. اس نے کہا میرے سر میں درد ہے، بھینس دوں تمہیں؟ فرض تم نے اپنا پورا کیا نماز تم پہ فرض تھی. وہ تو میں نے اس لیے کہا تمہیں
کہ بھئی 40 دن جو بندہ نیکی کرے تسلسل سے اسے چھوٹتی نہیں. میں نے کہا عادی بن جاؤ گے, کوئی بحث ویسے نہیں ہے. اچھا اس نے کہا یہی فراڈ مجھے پہلے لگتا تھا, میں نے بھی کسی نماز کے ساتھ وضو کیا ہی نہیں ہے. آگے سمجھ. تو بتا وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ کمال ہے بھائی, میں نے اتنا زور لگایا آپ کو جگایا, آپ کو پھر بھی جواب نہیں دیتے. کتنا ضروری ہے جی؟ فرض ہے, فرض نہیں ہے, شرط ہے. آپ بولو, وضو نماز کے لیے شرط ہے, فرض نہیں. فرض چیز کے اندر ہوتا ہے, شرط پہلے ہوتی ہے. یعنی جب تک اس کو پورا نہیں کرو گے نماز شروع نہیں ہوگی. جی قیام نماز کے اندر فرض ہے, وہ اندر ہے. قرات فرض ہے, وہ نماز کے اندر ہے. رکوع فرض ہے, نماز کے اندر ہے. سجدہ فرض ہے, وہ نماز کے اللہ حاضر کیا. لیکن وضو اور غسل واجب ضروری ہو تو یہ فرض نہیں, یہ کیا ہے؟ شرط ہیں. یعنی پہلے یہ پورا کرو پھر نماز شروع ہو گئی. وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, سنت کا رنگ بھی لگ گیا اس کو. لیکن حضور نے وضو فرمایا برتن سے, حضور نے وضو فرمایا مشق سے, حضور نے وضو فرمایا ٹب سے. کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں پانی کی ٹینکی ہو, نیچے موٹر ہو, پمپنگ نظام ہو, موٹر کا بٹن آن کرو وہ ٹینکی کو بھر دے, دوسری طرف سے ٹینکی سے پائپ نکل رہا ہو, نیچے بڑا پائپ ہو, آمنے سامنے ٹوٹیاں لگی ہوں, تھلیاں بنی ہوں بیٹھنے کے لیے, ایک نے ادھر سے وضو کیا ہو ایک نے ادھر سے وضو کیا ہو. ٹوٹیوں سے وضو کرنا حضور سے ثابت, ہمت کرو. اگر چپ کریں گے تو میں ثبوت آپ سے لوں گا, تو نہیں تو بولے میرے ساتھ. خلفائے راشدین سے نہیں ثابت, صحابہ سے, تابعین سے, اتباع سے. تو پھر تو جتنے لوگ ٹوٹی سے وضو کرتے نماز پڑھتے پڑھاتے, امام بھی جہنم میں اور مقتدی بھی جہنم میں. بتاؤ کیا حال ہے اس کا؟ اس لیے کہ اصول غلط ہے. کیا جی؟ اصول غلط ہے. اصل ہے وضو, بولو وہ ثابت ہے قرآن سے بھی, نبی کے فرمان سے بھی, نبی کے عمل سے بھی. یہ بن گئی شکل جی, اصل کی پابندی ہے, شکل کی کوئی پابندی نہیں. لہذا جس امر کی اصل ثابت ہو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. عرس ہو یا میلاد ہو, اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ رسول نے مہربانی فرمائی, شکل و صورت کی پابندی نہیں لگائی. بیٹھ کر کرو, کھڑے ہو کر کرو, رات کر کرو, دن کو کرو, کھلے پلاٹ میں کرو, مسجد میں کرو, گھر کے سین میں کرو, پابندی نہیں. فرمایا شکل تمہاری جو مرضی آئے, اصل وہی ہونی چاہیے جو میری مرضی ہے, میرے محبوب کی مرضی ہے. تو یہ عرس جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے سنت ہے اور شکل کے اعتبار سے مستحب ہے. میں اس کی وضاحت میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ سنیوں کا یہ معمول بے اصل نہیں, سنیوں کا یہ معمول بے اصل نہیں. ذرا دروشی پڑھیے ذرا. پانی نہیں, پانی نہیں, تقریر کا یہ پٹرول نہیں ہوتا جی. بلکہ تقریر بس کرنے تو ٹھنڈا پانی پلا دو, نہ گلہ چلے گا نہ تقریر چلے گی. چلو خیر, یہ جی میرے پاس کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ. بولو, وہ تحفہ پیش کر رہا ہوں. یہ ہے فارسی زبان کی کتاب, فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے. مصنف اس کے مؤلف کون ہیں؟ امام اہل سنت, شیخ المحدثین, شیخ الشیوخ, حضرت, یہ بھی جملہ ساتھ ملا لو, 13ویں صدی کے مجدد, 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ امام اہل سنت وقت کے, بولو امام اہل سنت ہے اور وقت کے
मुजद्दिद है, जैसे आला हजरत को 14वीं सदी का मुजद्दिद जी तस्लीम किया गया, सारी दुनिया तस्लीम करती है, ये 13वीं सदी के मुजद्दिद है। ये मुजद्दिद हैं इसी किताब के लिखने की वजह से। तो तफसील में जाने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हदीस शरीफ में हमारे भी उस्ताद हैं, और जो उर्स से मना करते हैं उनके भी उस्ताद, जी बोलो, उनके भी उस्ताद हैं। तो ये मुश्तरक बैन अल फरीकैन बुजुर्ग हैं, दोनों इनको मानने का दावा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं इनके अकीदे, इनके नजरियात वही थे जो मिलाद वालों के हैं, जो नबी का नाम चूमने वालों के हैं, जो उर्स मनाने वालों के हैं। लेकिन लोगों ने कहा हम भी इनको मानते हैं, चलो भी मानो, लेकिन इनकी बात भी तो मानो ना जी। कहता जी हमारे अकीदे के थे, बनावटी तौर पे कहते हैं। मैं एक बात तो पहले ये अर्ज करूंगा, ये इसी किताब के सफ़ा नंबर 185 पर लिखा हुआ है। हजरत मौला अली का तज़किरा किया तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने हजरत मौला अली को एक लक़ब दिया। सफ़ा नंबर 185 सुनिए क्या फरमाते हैं। मुश्किल कुशाए दारैन, मुश्किल कुशाए दारैन जनाबे अबुल हसनैन, हसन हुसैन का बाबा जी, दुनिया में भी मुश्किल कुशा और आखिरत में भी मुश्किल कुशा। मौला अली को मुश्किल कुशा कहना किस जमात का कीदा? डर क्यों गए? आले सुन्नत व जमात का। तो जो बंदा ये लिख रहा है तो वो किस जमात का है? आले सुन्नत व जमात का है, ठीक है। और मजीद यह कि भाई अहलुल्लाह हैं, साहिब करामत बुजुर्ग हैं। क्या है जी? साहिब करामत बुजुर्ग हैं, यानी सिर्फ जाहिर के शहनशाही बातिन की भी बादशाह है। चलो मैं एक झलकी इनकी पेश कर दूं। हजरत साहब एक दफा बाजार से गुजरे, दिल्ली के बाजार से, वहां पर एक औरत फिर रही थी जिसको लोग पागल कहते थे, लेकिन वो पागल नहीं थी, वो मजजूबा थी। क्या थी जी? पागल उसको कहते हैं जिसका दिमागी तवाजुन किसी बीमारी की वजह से खत्म हो गया हो, और मजजूब उसको कहते हैं जिक्र इलाही की वजह से जिसका जहन खुदा की तरफ ऐसा लगा हो उसको दुनिया का कोई होश ही न रहा। मजजूब जिसमें जज्ब की गई, यानी अल्लाह ने जिसको खींच लिया अपनी तरफ, वो थी मजजूबा, लेकिन लोग कहते थे पागल पागल। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब आप बाजार से गुजरे, एक खादिम साथ था, वो जो औरत थी जिसको पागल लोग कहते थे, वो इधर उधर छुपने लगी। कहती है जवान आ गया है। क्या गया? कपड़े दो। मुझे शर्म आ गई, कपड़ों के बगैर थी वो, मजजूबा थी जी, होश नहीं था कपड़ों का। कपड़े लाओ, कपड़े लाओ, जवान आ गया, जवान आ गया, मुझे शर्म आ गई है। कभी इधर मुंह छुपाए, कभी इधर मुंह छुपाए। जब मदरसे में पहुंचे अपने दीनी इदारे में, खादिम ने कहा हुजूर सारी खलकत फिर रही थी, सारे लोग उसमें घूम रहे थे, तो इसने आपको देखा तो कहते जवान आ गया, दूसरों को क्यों नहीं कहा? आपने फरमाया चलो तुमने बेटे पूछा है तो मैं जवाब देता हूं तुम्हें। अपनी दी टोपी, फरमाया रखो सर पे और जाओ बाजार के अंदर चक्कर लगाओ। जब बाजार में वो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की टोपी अपने सर पर रख कर गया, उसको कोई कुत्ता नजर आया, कोई बिल्ला नजर आया, कोई खोता नजर आया, कोई किसी जानवर की शक्ल में, कोई किसी जानवर की शक्ल में, यानी बंदे की बदआमालियां जैसी हूं उनकी शक्ल से पर्दा उठ गया। तो सब की वो शक्लें देखने लगा, उसने देखा बंदा कोई एक भी नहीं है। तो हजरत शाह साहब ने फरमाया और नजारा किया तुमने? कहने लगा जी हुजूर वहां तो कोई बंदा है ही नहीं। फरमाया मजजूबा ने यही कहा कोई बंदा हो तो उससे पर्दा करूं, बंदा तो अब आया है, जवान तो अब आया। इस रुतबे के मालिक हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक जलसा करते थे मिलाद का रबीउल अव्वल शरीफ में, और दूसरा जलसा करते थे शहीद करबला की याद में। दो जलसे मशहूर थे इनके जी। तो आले सुन्नत हैं बोलो। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं हम भी इनको मानते तो फिर मानो इनकी बात जी, इनको मानते हो तो इनकी भी मानो।
اسی کتاب کا صفحہ نمبر 214، بولو، فارسی میں لکھی ہوئی کتاب، دہلی کی چھپی ہوئی، انڈیا کی، جی یہ کتاب کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ اسی شہر کے چھپی ہے جہاں یہ رہتے تھے، جہاں آپ کا مزار شریف ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 214 پر یہ عبارت موجود ہے، پہلے عبارت سنیے پھر ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر یعنی امیر المومن حضرت مولا علی، حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا، تمام امت بر مثال پیران و مرشدان میں پرستند و امور تکوین یارا با ایشان وابستہ میدانند، فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت با نام ایشان رائج و معمول گردیدہ، چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است۔ آگے لکھا ہے فاتحہ و درود و نظر و منت و عرس و مجلس۔ شاہ صاحب کی عبارت کا یہ مقصد ہے کہ مولا علی اور آپ کی ذریت پاک سے یعنی حسنین کریمین کی اولاد سے خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کو ایسی عقیدت ہے، مولا علی کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو ان کے خاندان کا، جی ہر سنی کہتا ہے یہ میرا پیر و مرشد ہے، جی پیروں اور مرشدوں کی طرح ان کو مانتا ہے۔ پرستند کا لفظ استعمال کیا، پیر پرستی کرتی ہے پوری امت، بولو پیر پرستی کرتے، کہتے پیر پرستی کا مطلب ہے پوجا ہوگی ان کی، پرستی کا معنی ہر جگہ پوجا نہیں ہے، تابعداری بھی ہوتا ہے، جی اگر پرستی کا لفظ پوجا ہے تو جو سرپرست ہو اور سرپرستی ہو جس کی وہ بھی مشرک ہو گیا پہ، یہ جلسہ زیر سرپرستی فلاں کے یعنی اس کی پوجا کریں گے نہیں، یہاں پہ اور مانا ہے وہاں پہ اور مانا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں پوری امت، تمام امت، ایک فرد نہیں، ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری امت میں آپ بھی شامل ہیں، جی تو شامل ہے تو بولنا پڑے گا۔ پوری امت حضور مولا علی کے بچوں کو پیر و مرشد کی طرح سمجھتی ہے اور جہان کی مشکلات کا حل ان سے وابستہ رکھتی ہے۔ بیماری ٹلے گی ان کے صدقے میں، مشکل حل ہوگی ان کے صدقے میں، جی اولاد ملے گی ان کے صدقے میں، یہ تمام امور ان سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور ان کے نام کے حوالے سے جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، کبھی فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی درود پڑھتے ہیں، کبھی کھانے پکاتے ہیں، کبھی نظر مانتے ہیں، کبھی منت مانتے ہیں بنام ایشان، جی آگے اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا چنانچہ، اب رہی یہ بات کہ یہ تو مولا علی کی اولاد کی بات ہوئی، ولیوں کا تذکرہ کہاں گیا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ بجمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است، بجمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است، یعنی تمام امت ہمیشہ سے ہر دور میں ہر ولی کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے، جی فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، نظر اور منت بھی مانتے ہیں۔ آگے پھر لکھا فاتحہ، درود، نظر، منت و عرس، عرس بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عرس نئی چیز نہیں ہے، عرس جو ہے ہر دور میں پوری امت کرتی ہے اولیاء کرام۔ تو جماعت وہی اچھی سچی جو پہلے سے آ رہی ہے، ہمت کرو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا مقولہ ہے رحمت اللہ تعالی بانی پاکستان کا، آپ نے فرمایا جو چیز پرانی ہو جائے اس کو بدل دینا چاہیے، جو چیز پرانی ہو جائے اس کو ہر کوئی بدل دیتا ہے، کپڑے پرانے اور سلواتا ہے، گھر پرانا تو مرمت کراتا ہے اور بناتا ہے، سواری پرانی ہو تو بدل دیتا ہے، لیکن فرمایا عقیدہ وہی اچھا جو پرانا ہے۔ تو لہذا یہ عہد کریں انشاءاللہ ہم اسی عقیدے پہ رہیں گے۔ آخری جملہ لب لباب وہ یہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے، ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ہر کوئی حدیث کا درس دیتا ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، ادارے، ہم کہاں جائیں؟ اور میں کہتا ہوں پریشان ہونے کی دلیل ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ذہن کے مطابق دلائل رکھے حق کو سمجھنے کے لیے۔ میں 100 کی ایک بات کرتا ہوں، یہ بتائیں جتنے اولیاء پیدا ہوئے، اللہ کے جتنے ولی ہوئے، قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، نظامی ہوں، صابری ہوں، ویسی ہوں، جی شتاری ہوں،
किसी भी सिलसिले के हूं, जितने वली थे, ईमान से बताओ वो किस जमात में है। आप नहीं बोलोगे तो मैं गेट लॉक करा दूंगा, घंटा और तकरीर करूंगा। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ईमान से बताओ, हक की गवाही देना फर्ज है। किस जमात में सारे वली? तो सारे वलियों का सुन्नी जमात में होना इस बात की दलील है, जो जमात अल्लाह को प्यारी लगती है वो थी भी सुन्नी जमात, है भी सुन्नी जमात, रह भी सुन्नी जमात जी। जिस जमात में सारे वली हूं वो झूठी नहीं हो सकती, और जिस जमात में एक वली बना हो देखने जोगा है तो वो सच्ची नहीं हो सकती। तो औलिया किराम का हमारे जमात में होना हमारी हक्कानियत दलील है। वमा अलैना इल्लल बलाग।